السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ کے بیان کی یہ آج کی 5ویں نشست ہے۔ کل کی جو نشست تھی وہ 4تھی نشست تھی، غلطی سے 5ویں نشست کہا گیا، لیکن آج کی جو نشست ہے یہ 5ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 636 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ باب ما جاء فی الصدقۃ علی ذی القرابۃ، حدثنا قتیبۃ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عاصم عن حفصۃ بنت سیرین عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانه برکۃ فان لم یجد تمرا فالماء فانه طہور۔ وقال الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وهي علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ وفی الباب عن زینب امرأۃ عبد اللہ بن مسعود وجابر وابی ہریرہ قال ابو اسحاق حدیث سلمان بن عامر حدیث حسن والرباب هي ام الرائح بنت سلیع وهكذا روى سفیان الثوری عن عاصم عن حفصة بنت سیرین عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا الحديث۔ وروى شعبۃ عن عاصم عن حفصة بنت سیرین عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب وحديث سفیان الثوری وابن عیینۃ اصح۔ وهكذا روى ابن عوف وهشام بن حسان عن حفصة بنت سیرین عن الرباب عن سلمان بن عامر۔ رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا بیان۔ زکوٰۃ میں سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو، اگر وہ ضرورت مند غریب محتاج ہوں اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو رشتہ داروں کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ عام آدمی کو زکوٰۃ دینے کی صورت میں وہ صرف صدقہ ہے، عام مسکین کو جب دیا جائے تو وہ صدقہ ہی ہے، زکوٰۃ ہی ہے، لیکن اگر وہی صدقہ وہی زکوٰۃ اگر رشتہ دار کو دی جائے تو اس میں ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر و ثواب ہے۔ ایک تو صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور پھر صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے پہلے رشتہ داروں کو اپنے خاندان میں جو غریب محتاج تنگ دست ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، واقعتاً ایسے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب پہلی نشست میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی، یعنی کوئی شخص اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروع سے مراد ماں باپ اور اولاد ہے۔ اب ماں باپ سے مراد اب نانا نانی دادا دادی پورے اوپر کے سلسلے تک، ایسے ہی اولاد میں پوترا پوتری نواسا نواسی یہ پورے شامل ہیں۔ البتہ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ایسے ہی خالہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بہرحال پہلی نشست میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ کی نیت کر کے مال علیحدہ کر لینا، الگ کر لینا کافی ہے، لیکن مسکین کو دیتے وقت، غریب کو دیتے وقت زکوٰۃ ہے کہہ کر دینا یہ بہتر نہیں ہے۔ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، دل شکنی ہوگی اور وہ اپنے دل میں ایک خیال محسوس کرے گا کہ میں اس پوزیشن میں آ چکا ہوں کہ میں زکوٰۃ سے میری زندگی گزر رہی ہے۔ اسی لیے مسکین کی دلجوئی کرنے کے لیے صرف اس کی مدد کرنا چاہیے، لیکن مدد کرتے وقت پیسے اس کے حوالے کرتے وقت یہ زکوٰۃ کے ہے کہنا نہیں چاہیے، ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے پیسے علیحدہ کرتے وقت اگر کوئی نیت کر لے تو یہ کافی ہے۔ سلیمان بن نیت کا مطلب یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں، خالی دل سے دلجوئی کا مطلب اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے۔ سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاکیزہ ہے، پاک پانی ہے۔ نیز فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو صدقہ بھی ہے
اور دوسرے صلہ رحمی بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ افطار کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، کیونکہ اس میں برکت بھی رکھی گئی ہے، اسی لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کھجور تناول کرے، افطار کرتے وقت کھجور سے افطار کرے۔ اگر کوئی کھجور نہ پائے، کھجور دستیاب نہ ہو، نہ ملے، یا پھر وہ کھجور خریدنے کے لائق نہیں ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو پانی سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کھجور سے افطار کرنا سنت ہے چونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے کہ عام مسکین کو صدقہ دینے سے صرف اس کی حیثیت صدقے کی ہے، اجر و ثواب سے وہ خالی نہیں ہے، لیکن اگر وہی صدقہ، وہی زکوٰۃ اگر رشتہ دار کو دی جائے تو دو چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں، ایک تو صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب بھی علیحدہ ملتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ ہو یا صدقہ نافلہ ہو، اس میں سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو جو واقعتاً غریب، مستحق، محتاج ہیں، اور زکوٰۃ جن کو دی جا سکتی ہے ان میں اگر ان کا شمار ہوتا ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے، تاکہ زکوٰۃ بھی ادا ہو اور خاندان میں جو لوگ غربت کا شکار ہیں ان کی غربت بھی دور ہو اور وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس باب میں حضرت زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سلمان بن عامر کی حدیث حسن ہے، رباب سے صلیح کی بیٹی ام الرائح مراد ہیں۔ سفیان ثوری نے عاصم سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہمانہ حدیث مرفوعاً روایت کی، یعنی جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ شعبہ نے بھی اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی، لیکن اس میں رباب کا ذکر نہیں۔ سفیان ثوری اور ابن عیینہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ ابن عون اور ہشام بن حسان بواسطہ حفصہ بنت سیرین رباب سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 637، باب ما جاء ان فی المال حقا سوى الزکاة۔ حدثنا محمد بن احمد بن مدویہ حدثنا نصر بن عامر بن شریک عن ابی حمزة عن شعبی عن فاطمة بنت قیس عن فاطمة ابنت قیس قال سألت او سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة فقال ان فی المال حقا سوى الزکاة ثم تلا هذه الآیہ التي فی البقرة لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، صرف زکوٰۃ ادا کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، ڈیوٹی ہے، وہ ہر صورت میں دینا ہے، ادا کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، متقیوں میں اپنا شمار کرانا چاہتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ صرف زکوٰۃ ادا کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری ادا ہو گئی ہے، بحیثیت فرض زکوٰۃ ادا ہو گئی، ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن مال میں دوسروں کا، مسکینوں کے علاوہ بھی رشتہ داروں کا بھی حق ہے اور اپنے دوست احباب کا بھی حق ہے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے یا کسی اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، خود آپ نے دریافت کیا یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی اور نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے ہی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں، مال نصاب کی مقدار میں ہونے کی صورت میں زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی مال میں سے دوسرے لوگوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، جیسا کہ یہود و نصارہ کا اس بارے میں زبردست اختلاف ہے۔ وہ پہلے ابتدا میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کے منشے کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہود و نصارہ اعتراض کیا کہ بھائی پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کیا بات ہے لوگ اب پھر اس سے منہ پھیر لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ مشرق اور مغرب یہ تمام جہتیں اللہ کی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس سمت بھی تم رخ کرو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نیکی اسلام یہ سمتوں میں، جہتوں میں نہیں ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ حقیقت میں نیک آدمی کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور انبیاء پر ایمان لائے، کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے، سب پر یکساں ایمان رکھے،
اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے ہر ایک پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کتابوں پر، فرشتوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور کیا ہے نیکی؟ رشتہ داروں کو مال دے، یعنی رشتہ داروں کی مدد کرے مال کی محبت ہونے کے باوجود۔ علی حبہ میں دو صورتیں مفسرین نے بیان کی ہے، اللہ سے محبت کی بنیاد پر مال عطا کرے، اور بعض حضرات نے کہا کہ مال کی محبت دل میں ہے، اس کے باوجود مال سے محبت نہیں کر رہا ہے، محض اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت میں رشتہ داروں کی مدد کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، ان کی مالی امداد کر رہا ہے، تو یہ نیکی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دے مال کی محبت کے باوجود، کس کو؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافر کو، اور مانگنے والوں کو، اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقویٰ و پرہیزگاری والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر، استشہاد کے طور پر سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس میں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو مال دینے سے مراد یہاں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ نفل صدقہ ہے، نفل امداد ہے یہ۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا اور اقرباء کا۔ حدیث نمبر 638، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن الطفیل عن شریک عن ابی حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی المال حقا سوى الزکاة قال ویسا هذا حدیث اسناده ليس بذلك وابو حمزة میمون الاعوری يضعف وروى بیان واسماعیل بن سالم عن الشعبی هذا الحدیث وقوله وهذا اصح۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بہرحال زکوٰۃ نصاب کی مقدار میں مال اگر موجود ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ دے کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذمہ داری ڈیوٹی ادا ہو گئی ہے، یہ تو ایک اپنی جگہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ایک فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی نفل حق مسکینوں، محتاجوں، قرابت داروں کا مال میں موجود ہے، جہاں تک ہو سکے ان کی اس کے ذریعے مدد کی جائے، امداد کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حدیث نمبر 629، باب ما جاء فی فضل الصدقۃ، حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث بن سعد عن سعید المقبوری عن سعید بن یسار انہ سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصدق احد بصدقۃ من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیبہ الا اخذها الرحمن بیمینہ وان كانت تمرۃ تربو فی کف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه وفصيله وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة قال ويسا حديث بريدة حديث حسن صحيح۔ صدقہ دینے کی فضیلت، صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، نفل صدقہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، صدقے کا زکوٰۃ پر بھی یعنی فرض زکوٰۃ پر بھی اور نفل خیرات پر بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی پاکیزہ مال سے صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تو صرف پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، یعنی حلال مال سے جو صدقہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، اللہ حلال کو ہی، پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حرام مال سے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، حرام مال جو زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے، وہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اللہ تو صرف پاکیزہ حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ تو جو کوئی بندہ خوش دلی کے ساتھ یا پاکیزہ مال سے صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اگرچہ کہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو کوئی شخص پاکیزہ مال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے، اگرچہ کہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کو پھر وہ کھجور رحمان کے دست قدرت میں بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور جو خوش دلی سے اور پاکیزہ حلال مال سے جو صدقہ کیا جاتا ہے، بطور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ
پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے ایک کھجور۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بچھڑے کو یا اس بچھڑے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے جو ماں کا دودھ چھوڑ دیا ہے، یعنی جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو، اپنے جانوروں کی پرورش کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کو جیسا کہ چارہ ڈال کر بڑا کرتا ہے، ایسے ہی جو بندہ خیر خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خوش دلی کے ساتھ پاکیزہ اور حلال مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اگر ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، معمولی مقدار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ ایک کھجور پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو بہترین اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صدقے کی فضیلت ہے کہ جو بندہ پاکیزہ مال سے، حلال آمدنی کے ذریعے نصاب کی مقدار کو مال پہنچنے کے بعد جب زکوٰۃ دیتا ہے، پاکیزہ مال دیتا ہے، زکوٰۃ میں بھی حلال مال، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو کئی گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک عام قاعدہ ہے، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اللہ کے لیے جب یہ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اخلاص کے اوپر موقوف ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں صدقے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی حرام مال سے صدقہ کرے تو اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، حرام مال سے حج کرے تو اس کا وہ حج بھی قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ حج کے بیان میں گزر چکا ہے۔ بہرحال حلال کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، پاکیزہ مال ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اور جب حلال مال کے ذریعے جب صدقہ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کی جاتی ہے، تو وہ خیرات ایک کھجور کوئی دے رہا ہے، کوئی اور کچھ دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، لباس فراہم کر رہا ہے، اناج فراہم کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو میں ایک معمولی چیز دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں، بلکہ اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اللہ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اس ایک کھجور کو پہاڑ سے بھی بڑا کر دیتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندہ جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح اب یہاں پر تشبیہ دے کر بات بتائی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک شخص جو جانوروں کو پالنے والا ہے، بچھڑے کو اور بھینس کے بچوں کو جو پالتا ہے، چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، ایسے ہی جو بندہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کی وہ چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی اولاد کام آئے گی، اس دن یہ خیرات، زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کی جانے والی چیزیں بندے کو کام آئیں گی۔ حدیث نمبر 640۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا صدقۃ بن موسیٰ عن ثابت عن انس قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان قال فای الصدقۃ افضل قال صدقۃ فی رمضان قال وهذا حدیث غریب وصدقۃ بن موسیٰ لیس عندهم بذلک القوی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رمضان شریف کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ رمضان علی الاطلاق افضلیت والا مہینہ ہے، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا برابر 70 گنا، فرض کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد شعبان کے روزے سب سے افضل ہیں، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ کوئی رمضان کے احترام میں شعبان میں روزے رکھتا ہے تو رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل بہترین روزے شعبان کے روزے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کی تعظیم میں مسلسل روزے رکھا کرتے تھے آپ شعبان میں۔ پھر پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف میں صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اسی لیے کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی حیثیت سے جو شخص رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان میں خیرات کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سب سے افضل ترین صدقہ رمضان کے مہینے کی مناسبت سے
مقدس مہینے میں دینا افضل ہے۔ یہ واجب نہیں ہے، اگر کسی کی زکوٰۃ رجب میں واجب ہو رہی ہے اس پر تو اس کو رجب میں دے دینا چاہیے، اگر کوئی رمضان میں بھی دینا چاہے فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو دے سکتا ہے، لیکن جب بھی زکوٰۃ واجب ہو مہینے کا وہ خیال کیے بغیر، چاہے جمادی الاولیٰ ہو، جمادی الاخریٰ ہو، رجب ہو یا شعبان ہو، اس میں زکوٰۃ اگر کوئی دے دے تو ادا ہوگی۔ اگر رمضان کا لحاظ کر کے چونکہ ثواب زیادہ ہے اس حیثیت سے دے تو یہ بھی ایک افضل بات ہے۔ البتہ اگر کوئی رمضان سے پہلے ہی کوئی ایک ایسا شخص ہے جو محتاج ہے، اس کو رمضان میں نہیں بلکہ رجب میں ہی وہ فقر و فاقے سے مر رہا ہے، تو رمضان کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر اسی وقت دے دیا جا سکتا ہے۔ آگے ایک یہ بھی مسئلہ آئے گا کہ زکوٰۃ 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے۔ نصاب کا مالک ہے ایک شخص اور 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہونے کے بعد سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو دے سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس میں صدقے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے تقدس کی وجہ سے صدقے کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے رمضان میں خیرات کرنا اور فراغ دلی سے خرچ کرنا، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنا چاہیے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں آپ نے جو فرمایا کہ سب سے افضل بہترین صدقہ رمضان میں ہے، رمضان میں سب روزہ رکھتے ہیں، مسکین غریب محتاج لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک طرح سے مدد ہو جاتی ہے۔ بہرحال رمضان میں صدقہ کرنے کی فضیلت ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کسی پر اس سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ دے سکتا ہے تاکہ مسکین کی بر وقت مدد ہو جائے۔ فاقہ کشی ہو بہرحال مسائل کا شکار ہیں، تو رمضان کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، رمضان کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی سخت ضرورت مند ہے تو فوراً اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا کہ ضرورت کے وقت، ہاں، عین ضرورت کے وقت کام آنا، یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ اور اگرچہ کہ اس کی نیت بہتر تھی کہ رمضان میں ادا کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایسی ضرورت پیش آ جائے تو اس ضرورت کو ترجیح دے، ایک مسلمان کی مدد کرے تو اس کے لیے اس میں بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ سب نیت پر موقوف ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے کہ آپ حج کے لیے رقم جمع کیے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی کی شادی ہے یا غالباً کوئی فقر و فاقے کا شکار ہے، 2 یا 3 دن گزر گئے تھے، کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا، آپ نے اس کو مردار حاصل کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً وہ اپنی رقم اس کو پہنچا دی اور آپ حج کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات بھی، ایسی عبادات جیسے حج ہے، ایک مرتبہ کوئی ادا کر لے تو اسے فرض ساقط ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ حج کرے گا تو نفل ہوگا۔ عمرہ بھی ایسے ہی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی، محتاجوں کی، واقعتاً جو مسکین محتاج ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن قسم پرسن کی زندگی گزار رہے ہیں، خستہ حالی کا شکار ہیں، کھانے کے لیے محتاج ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کو سب سے پہلے ترجیح دینا چاہیے۔ اولین ترجیح ان کی مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 641، حدثنا عقبۃ بن مکرم البصری حدثنا عبداللہ بن عیسی الحراز عن یونس بن عبید عن الحسن عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء قال هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اس کے جلال سے بچنا ہے تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ خیرات کرنے والے اللہ کے غضب سے، اس کے جلال سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ جب بندے پر غصہ ہوتا ہے، جلال آتا ہے اللہ کو، تو اللہ کے جلال کو دور کرنے کا طریقہ، اللہ کے جلال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خیرات کیا جائے، صدقہ دیا جائے، اور صدقہ دینے والے کو بری موت نہیں آتی، وہ بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو بری موت سے بچنا ہے تو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بری موت سے بچا جائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 642، حدثنا ابو بکر بن محمد بن العلاء حدثنا وکیع حدثنا عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل صدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة
حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد والتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وهو الذي يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله ربا ويربي الصدقات. قال هذا حديث صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات والنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد تثبت الروايات قد نثبت الروايات في هذا ونؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إنما معنى اليد القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه. وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تبارك وتعالى فی کتابہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے. بندہ جب اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ صدق دل کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مسکین کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. خوش دلی اور صدق دل کا مطلب خوش دلی مطلب یہ ہے کہ دل میں ایسا محسوس نہیں ہو رہا یہ کیا ہے زکوٰۃ، جیسے عام طور پر انکم ٹیکس دینے میں دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے تو یہ بوجھ سمجھ کر نہیں دیتا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے کہ یہ مال تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جو مال اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے وہی مال مجھے کام آنے والا ہے، جو دنیا میں استعمال کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، وہ سب یہیں ختم ہو جانے والا ہے. حقیقت میں کام آنے والا اللہ کی خوشنودی جس سے حاصل ہو سکتی ہے وہ خیر خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. یہ سمجھ کر دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے، اس کو اب دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. فیربیہا، پس وہ اس کو بڑھاتا ہے. بندہ معمولی چیز دیتا ہے صدقے میں لیکن اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، پھر وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھا کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. بندہ ایک لقمہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، ایک لقمے سے مراد یہاں پر قلت بتانا ہے. ایک معمولی چیز بھی اگر اللہ کی راہ میں کوئی دیتا ہے، ایک کھجور بھی خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے. احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے لقمہ. اس کی تصدیق قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ کی ذات وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے اور صدقات کو لیتی ہے، حاصل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. سود میں برکت نہیں ہوتی، وہ حرام ہے. جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کام ہے اور اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، کام نہیں آتا. لیکن جو صدقہ اور خیرات کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، اجر و ثواب میں اضافہ کرتا ہے. قیامت کے دن وہ کام آنے والی چیز ہے. اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے. خیر خیرات کرنے سے مال ضائع ہونے سے، تلف ہونے سے، بیکار جگہ خرچ ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایک لقمہ بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خیرات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اجر و ثواب میں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی کسی ایک نشست میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا. حضرت محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا. ایک سائل آیا تو عورت نے وہی لقمہ اٹھا کر اس کو دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے بچے کو ایک شیر اپنے منہ میں اٹھا کر لے کر چلا گیا. عورت اس کا پیچھا کی، آخر عورت تھی وہ تھک کر بیٹھ گئی. جتنا پیچھا کر سکتی تھی پیچھا کی، بچے کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کی، کوشش کی لیکن اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ وہی شیر جو بچے کو اپنے منہ میں لے کر گیا تھا، شیر یا بھیڑیا بہرحال کوئی ایک جانور تھا خونخوار، وہی اس کے سامنے بچے کو لا کر ڈال دیتا ہے اور بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. تو غیب سے آواز آئی کہ نوالا دے کر نوالا لی.
ایک نوالا جو باقی رہ گیا تھا وہ نوالا اللہ کی راہ میں دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو جو ایک خونخوار جانور کا نوالا بننے والا تھا اس سے بچا لیا۔ تو صدقہ دینے سے حفاظت ہوتی ہے، جان کی بھی مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ بہرحال معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، جس کی جتنی استطاعت ہے مدد کرنے کی اسی حیثیت سے اس کی مدد کرنا چاہیے، مسکین کی محتاج کی۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے چھوٹے موٹے اور معمولی خیر خیرات سے کسی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے، جس طریقے سے بھی مدد ہو سکتی ہے، مدد کرنی چاہیے۔ اور قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، چاہے وہ ایک لقمہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ معمولی چیز بھی دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر عطا کرے گا قیامت کے دن۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح مرفوعاً روایت ہے یہ حدیث، اور اس طرح دوسری روایات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہاتھ پیر وغیرہ اور ہر رات آسمان دنیا پر اترنے کا ذکر ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اترتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین اور علماء کرام اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے رات کے آخر حصے میں، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بندے جو دعا کرتے ہیں اس وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی مقبولیت کا وقت جیسا کہ دعاؤں کے بیان میں گزر چکا ہے کہ رات کے آخر حصے میں جو دعا کی جاتی ہے سحر کے وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے تو اترنے سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ اللہ کی ذات پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کو گھیری ہوئی نہیں ہے۔ پھر اترنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اترنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں اترتا بلکہ اس کی رحمت اترتی ہے، متوجہ ہوتی ہے، یہ تشریح کیے۔ یا یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، حرام ہے بلکہ، کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے، کیفیت کیا ہے؟ کیفیت پوچھنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے، صرف ایمان لانا ہے اور کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ اللہ جو مراد لیا ہے۔ متشابہ کا مطلب یہی ہے کہ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں۔ تو اب یہاں پر چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، پھر یہاں پر یمین کا ذکر کیا، ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور مراد کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ نے ہاتھ سے کیا مراد لیا ہے، کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ہاں، اب ہاتھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوت مراد ہے، بعض تعویل کیے، دو جماعتیں ہیں اس میں عقیدے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ کہاں ہے؟ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی اس کا ہم شبیہ نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے اور وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے، جب یہ عقیدہ طے ہے تو پھر اب یہ جو ہاتھ کا پیر کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ کیا مراد ہے وہ؟ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا کام ہے صرف اس پر ایمان لانا، کیفیت کے بارے میں نہیں پوچھنا اور یہ کیسا وہ کیسا ایسے سوالات نہیں کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب وہ کیا مراد ہے، اس سے ہاتھ سے کیا مراد ہے، پیر سے کیا مراد ہے اور چہرے سے کیا مراد ہے؟ کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو وجہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ وہاں پر، تو چہرہ مراد نہیں ہے، وہاں پر ذات مراد ہے۔ تو اگر کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں قرآن اور حدیث میں اللہ کے لیے سیدھے ہاتھ کے، پیر کے، آنکھ کے، کان کے، ایسا تو وہاں تشبیہ نہیں دینا ہے بلکہ ایمان لانا واجب ہے اور پوچھنا نہیں، وہاں پر سوال نہیں کرنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ کیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کیا مخلوق کے جیسا ہے، اس کی قوت کیسی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، صحابہ نے بھی نہیں پوچھا، لہذا
کسی کو نہیں پوچھنا چاہیے، صرف ایمان لانا چاہیے، یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں دو جماعتیں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وجہن سے مراد چہرہ نہیں بلکہ ذات ہے، اور جہاں ید کا لفظ آیا ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، مطلب جماعت کے ساتھ اللہ کی قوت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ تو بعض لوگ ید کے مرادی معنی لیتے ہیں، ید کے ظاہری معنی نہیں لیتے۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے جہاں اللہ کے لیے ید کا ذکر آیا ہے، رجل کا ذکر آیا ہے، پیر کا، ہاتھ کا، سر کا ایسا ذکر آیا ہے، وہاں پر وہ آیات متشابہات میں سے ہیں، جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث اور اس طرح دوسری روایت جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی ہاتھ پیر وغیرہ کا ذکر آیا ہے اور ہر رات آسمان دنیا پر نزول جلال فرمانے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ روایات ثابت ہیں اور اپنی جگہ برحق ہیں، کوئی ان میں کلام نہیں کر سکتا اور ان پر ہمارا ایمان ہے، ان میں کسی قسم کا وہم نہ کیا جائے۔ عام طور پر جیسا مخلوق کے بارے میں گمان کرتے سوچتے، کسی کو نہیں دیکھے وہ فلاں صاحب کیسے ہوں گے، ایسے ایسے ہوں گے، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ایسے پورے اونچے چوڑے چکلے ہوں گے، ایسا یہ ہرگز ایسا وہم نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، اور وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے۔ اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیوں کر ہے، اللہ کا ہاتھ بڑے تو کیسا ہے اللہ کا ہاتھ، اس کا پیر بڑے تو کیسا ہے، وہ آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، اترتا ہے، ہر رات اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے، ان تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک بن انس، سفیان بن عیینہ اور عبداللہ بن مبارک سے اسی طرح مروی ہے، بڑے بڑے ائمہ کرام نے یہی فرمایا کہ ان پر ایمان لانا چاہیے اور کیفیت نہیں پوچھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں ان احادیث شریفہ کو کیفیت کے بغیر ہی پڑھنا اور ماننا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی قول ہے۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے، انہوں نے ان روایات کا انکار کیا۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے اسلام میں جو ان روایات کو ہی نہیں مانتے جن میں اللہ کے ہاتھ اور چہرے کا ذکر ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جمہور یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ روایات اپنی جگہ برحق ہیں، ثابت ہیں، ان میں کلام نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان روایتوں میں جو ذکر آیا ہے تشبیہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ذکر ہے، اور یہاں پر تشبیہ دینا مراد نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ مخلوق کے جیسا ہے بولے تو جب تشبیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جب کافر ہو جاتا ہے انسان تشبیہ دینے سے۔ اسی لیے ان روایات کو ماننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، البتہ مراد کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہاتھ، سمع اور بصر کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے لیے ہاتھ، پیر، کان وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں، تو اب انکار کیسا کر سکتے؟ ایمان لانا واجب ہے وہاں پر۔ جہمیہ نے ان آیات کی تفسیر و تعویل اہل علم کی تفسیر کے خلاف کی۔ اب جہمیہ کیا جواب دیتے ہیں ان آیاتوں کا جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چہرے کا، ید کا ذکر کیا، ید اللہ فوق ایدیہم ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اب ان آیاتوں کی وہ لوگ ایسی تفسیر اور ایسی تعویل کیے جو اہل حق نے کی ہے، اس کے خلاف تفسیر انہوں نے کی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ روایتوں میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اب ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ جہمیہ کہتے ہیں وہاں ہاتھ مراد نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد قوت ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو ہم کو ایمان لانا چاہیے، لیکن ہاتھ سے کیا مراد ہے اس بارے میں ہم کو گمان کرنے کی، وہم کرنے کی، یا اس کے تتبع اور تلاش تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی۔ اور اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں تشبیہ کب ہوگی؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ کی طرح ہے، یا اس کا سننا دوسروں کے سننے کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تشبیہ ہوگی۔ اللہ سنتا ہے لیکن بندوں کے سننے کی طرح نہیں، بندے سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہے، وہ آلے کا محتاج نہیں ہے، کان کا محتاج نہیں ہے۔ بندے کام کرنے کے لیے آلے کے محتاج ہیں، ہاتھ کے محتاج ہیں۔ اللہ بھی کام کرتا ہے لیکن وہ ہاتھ کا محتاج نہیں ہے۔ تو تشبیہ کب ہوگی؟ یہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ سنتا ہے بندوں کے سننے کی طرح، جب تشبیہ ہوگی جب انسان کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ اللہ سنتا ہے لیکن بندوں کی طرح نہیں، بندے سننے میں کان کے محتاج ہیں لیکن اللہ سننے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ آلے کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں تشبیہ تب ہوگی جب یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھوں کی طرح ہے، یا اس کے کان دوسروں کے کانوں کی طرح ہیں، تو یہ تشبیہ ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کے کان ہیں اور اس کی آنکھ ہے،
لیکن بلا کیفیت ہے، کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اب ہاتھ سے کیا مراد ہے، اس کے قدم سے کیا مراد ہے، اب یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام صرف ایمان لانا ہے، کیفیت پوچھنا بدعت ہے، اور کیفیت اور مثلیت کا ذکر نہ ہو تو تشبیہ نہ ہوگی۔ اور یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بہرحال اس میں اسلم صحیح سلامتی والا راستہ یہی ہے کہ آیات متشابہات پر ایمان لائے، اور جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، اس کی مراد کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 643 باب جاء فی حق السائل حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن ابي هند عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته ام بجيد وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسكين لا يقوم على بابي فما اجد له شيئا اعطيه اياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدي له شيئا تعطيه اياه الا زلفا محرقا فادفعيه اليه في يده وفي الباب عن علي وحسين بن علي وابي هريره وابي امامه قال ويسا حديث ام بجيد حديث حسن صحيح۔ یہ بیان اس حکم کا جو سائل کے حق کے بارے میں آیا ہے۔ اگر کوئی سائل آئے، مانگنے والا آ جائے دروازے پر تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی معمولی چیز بھی اگر موجود ہو تو وہی دے دینا چاہیے۔ ام بجید رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر آپ کو بیعت کا شرف حاصل ہے۔ ام بجید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے، ایک مسکین آ جاتا ہے، ایک سائل آ جاتا ہے، لیکن میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں کیا کروں؟ اگر کوئی سائل آ جائے، دروازے پر کھڑے ہو جائے، دستک دے اور اللہ کے نام پر مانگے اور کچھ موجود نہ ہو گھر میں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس اسے دینے کے لیے جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو، جانوروں کے جو پیر ہوتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہ ہو، تب اسے وہی دے ڈالے، وہی دے دو۔ اس باب میں حضرت علی حسین بن علی، ابو ہریرہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ام بجید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ سائل کا حق ہے مانگنے والا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آ کر مانگے تو اس کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ اس کا بٹوا گم ہو جائے، پیسے چوری ہو جائیں، کوئی مسافر ہے، کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہو اور مانگنے پر مجبور ہو جائے، تو سائل کا حق ہے بہرحال جو مانگے اس کو عطا کرنا چاہیے، جھڑکنا منع ہے۔ اگر کچھ بھی موجود نہ ہو، معمولی چیز بھی اگر گھر میں موجود ہو تو وہ دے دینا چاہیے۔ کھانا یا بریانی یا کوئی اچھی غذا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ ہم خود اچھا تازہ فریش کھا رہے ہیں اور فقیر محتاج آیا تو اس کو رات کا باسی کھانا دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کمال ایمان تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کریں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ لیکن مفتی صاحب اس میں جو ہے نا، اب جیسا کہ باسی کھانا میں نہیں کھا رہا جی، اگر کوئی غریب آئے، جی، اگر ہم غریب کو کوئی شخص باسی کھانا نہ دے جی، اور گھر میں کوئی کھانا میں جی، نہیں تو سیدھا سیدھا وہ سڑکیں پھینکنے میں چلے جائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ دے دیا جائے۔ ہاں دے سکتے ہیں۔ اب کمال ایمان بتایا جا رہا ہے، عین ایمان، کمال ایمان کیا ہے؟ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے جو چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے۔ کسی کو غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ باسی کھانے کے ساتھ تازہ کھانا بھی دے دیا جائے تھوڑی اس کی دلجوئی کے لیے۔ بہرحال اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ اور اصل اس حدیث شریف میں بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سائل آ جائے اور گھر میں اس کو دینے کے لیے کوئی معمولی چیز اگر موجود ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارے یہ تو معمولی چیز ہے، بلکہ جو بھی میسر ہو، موجود ہو، وہ دے دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 644 باب ما جاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم حدثنا الحسن بن علي الخلال وحدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي قال وسا حدثنا الحسن بن علي بهذا أو شبهه وفي الباب عن أبي سعيد قال وسا حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث صح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم فرأى أكثر أهل العلم ألا يعطوا وقالوا إنما كانوا قوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء
اور الامام ان یتألفهم عن الاسلام فاعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعی۔ یہ بیان اس حکم کا جو مؤلفین قلوب کو صدقہ دینے کے بارے میں آیا ہے۔ صدقے کی ترتیب اللہ نے جو بتائی ہے، صدقے کے مستحق کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی صدقہ زکوٰۃ تو مسکینوں کا، محتاجوں کا، فقراء کا حق ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا حق ہے، اور والمؤلفۃ قلوبہم، اور تألیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا کہ جو مسلمان ہوئے ہیں لیکن ابھی معاشی طور پر مستحکم مضبوط نہیں ہیں، کسی بھی وقت وہ کفر کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، استقامت پر ان کو جمانے کے لیے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تألیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو تألیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے کا اب حکم باقی نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا اجماع ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسلام کو عزت، غلبہ اور قوت عطا کی ہے، اب تألیف قلب کے لیے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ پہلے اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، تاکہ وہ پھر کفر کی طرف مائل نہ ہو، اس مقصد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اب تألیف قلب کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ البتہ اس میں تفصیل بتائیں گے انہوں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے، اگر حاکم وقت مناسب سمجھے کسی کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے تو اس کو زکوٰۃ وہ دے سکتا ہے۔ امام شافعی کے پاس ہے، لیکن احناف کے پاس، سفیان ثوری اور دیگر محدثین فقہا کے پاس یہ جو ایک مد ہے زکوٰۃ کا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی فقراء، مساکین، عاملین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تألیف قلب کا ایک زمرہ، 4 ہو گئے۔ وفی الرقابی، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ والغارمین، اور جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو ہیں، جیسے غازی ہے، جہاد کرنے والا ہے، یا طالب علم ہے، طالب علم بھی ہو سکتا ہے، تو طلباء کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں، مدرسے کے جو طلباء ہیں۔ اور وابن السبیل، اور مسافر ہے، اس کا سامان گم ہو چکا ہے، سامان سفر ختم ہو چکا ہے، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو، بہرحال 8 جو اقسام بتائے گئے تھے، 8 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان میں سے ایک قسم اب ساقط ہو گئی۔ تألیف قلب کے لیے جو ابتداء اسلام میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، اب جب اسلام کو اللہ نے قوت اور غلبہ عطا کیا تو اس قسم کو ختم کر دیا گیا کہ تألیف قلب کے لیے زکوٰۃ اب نہیں دی جا سکتی۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ حنین کے دن مال عطا فرمایا، حالانکہ اس وقت آپ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھے، نعوذ باللہ من ذلک، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ ابتداء میں دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا، آپ مجھے مسلسل دیتے رہے۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں جنگ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال عطا کیے، اس کے بعد مسلسل یہ عطا کا سلسلہ جاری رہا، مسلسل عطا کرتے رہے، دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے محبوب ترین ہو گئے۔ ایک مرحلہ وہ تھا نعوذ باللہ من ذلک جس میں آپ حضور سے نفرت کرتے تھے، لیکن حضور کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اور تألیف قلب کرنے کی وجہ سے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی رہی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا رہا، تو وہ اسلام کے اخلاق سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جی، نفل صدقہ ہی صحیح، نفل صدقہ ہی صحیح، تو میرا اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جی، نفل صدقہ دیا جا سکتا ہے کافر کو، البتہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہم آپس میں مسلمان بھائی لڑیں، جی، آپس میں ہی مسلمان بھائی میں محبت اتفاق نہیں، جی، سگے بھائیوں میں جو ہے محبت اور اتفاق نہیں ہے، جی، تو کافروں کے ساتھ کیا حسن سلوک کریں گے، کیا اچھا برتاؤ کریں گے؟ جی، امام ترمذی فرماتے ہیں حسن بن علی نے مجھ سے یہ حدیث یا اس کے مشابہ حدیث بیان فرمائی، اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث صفوان، معمر وغیرہ نے بواسطہ زہری سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے بیان کی کہ صفوان بن امیہ نے فرمایا، یہ حدیث پر آخر تک انہوں نے ذکر کی، یہ حدیث زیادہ صحیح ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ سعید بن مسیب بلا واسطہ صفوان بن امیہ سے روایت کرتے ہیں۔ مؤلفین قلوب کو زکوٰۃ دینے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تألیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں،
تو اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کو عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کے لیے نرم کیا جا رہا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے مال دے کر ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ ان کو دی جا رہی تھی یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے۔ لیکن آج اس مقصد کے لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کا دل نرم کرنے کے لیے کفار کو آج زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سفیان ثوری اہل کوفہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور اکثر فقہا کا یہی قول ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ آج بھی اس حالت پر ہیں اور مسلمانوں کے امام کی رائے ان کو زکوٰۃ دینے کے حق میں ہے تو دینا جائز ہے۔ امام شافعی کا یہ قول ہے کہ اگر آج بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ زکوٰۃ دے کر ان کے دلوں کو نرم کیا جا سکتا ہے، اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، اور حاکم وقت اسلامی مملکت سلطنت ہو اور حاکم وقت مناسب سمجھتا ہے، اس کی رائے بھی یہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر تالیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے امام شافعی کے پاس، لیکن احناف کے پاس نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ مد زکوٰۃ کا ختم کر دیا گیا، اجماع صحابہ ہے اس پر۔ حدیث نمبر 645۔ تفصیل جو ہے شرح معانی الآثار میں گزری ہے۔ ہاں، شرح معانی، جی توجیہ اور تفصیل کی گئی ہے۔ جی۔ حدیث نمبر 645۔ باب ما جاء فی المتصدق یرث صدقته۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا علی بن مسر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بریدہ عن ابیہ قال قلت جالسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتته امرأة فقالت یا رسول اللہ انی كنت تصدقت على امي بجاریة وانها ماتت قال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت یا رسول اللہ كان عليها صوم شهر فاصوم عنها قال صومي عنها قالت یا رسول اللہ انها لم تحج قط انا احج عنها قال نعم افاحج عنها قال نعم حجي عنها قال هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بردة الا من هذا الوجه عبد الله بن عطاء ثقة عند اهل الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان الرجل اذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم انما الصدقة شيء جعلها الله فاذا ورثها فيجب ان يصرفها الى مثله وروى سفيان الثوري والزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے صدقے کا وارث بن سکتا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد اگر وہ اس کا وارث بن گیا تو کیا وہ اس کو لے سکتا ہے، یا پھر وارث بننے کے بعد پھر دوبارہ خیرات کر دینا چاہیے، وہ بیان اس حدیث شریف میں ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آئی، اس نے سوال کیا، پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو ایک باندی بطور صدقہ دی تھی، اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب میری والدہ اور صدقے کی باندی کی مالک بن گئی تھی، اب بحیثیت وارثہ، وارث ہونے کی حیثیت سے پھر وہ باندی میرے پاس آ گئی، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ثواب تو لازم ہو گیا، تم بطور صدقہ، بطور زکوٰۃ یا صدقہ باندی اپنی والدہ کو دے دی تھی، تو اس کی وجہ سے تم کو صدقے کا ثواب مل گیا اور وہ باندی وراثت میں تمہاری طرف لوٹے گی۔ اب چونکہ تم پہلے صدقہ دے دی تھی والدہ کو، والدہ اس کی مالک بن گئی، اس کے بعد انتقال ہو گیا، پھر والدہ کی وراثت میں تم کو بطور حصہ وہ باندی تمہارے حصے میں آ گئی ہے، تو تم کو ثواب تو مل گیا ہے، وہ باندی بھی اس باندی کی تم مالک بھی بن گئی پھر دوبارہ۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمے میں 1 مہینے کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں؟ وہ خاتون جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ میری والدہ کے ذمے 1 مہینے کے روزے باقی ہیں، کیا کیا جائے، کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی بھی حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، بریدہ سے حدیث صرف اسی سند سے معروف ہے، عبداللہ بن عطا محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ دے پھر اس کا وارث ہو جائے تو اس کے لیے حلال ہے، یعنی وہ اس کا وارث بن جائے تو پھر وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو اس نے خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا ہے، لہٰذا وارث ہونے کے بعد اس پر یہ لازم ہے کہ ادھر ہی لوٹا دے، پھر اس کو صدقے کے ہی صنف میں شمار کرے، اس کو استعمال نہ کرے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں چند چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص ایک چیز صدقہ کر دے پھر اسی چیز کا وہ وراثت کے ذریعے مالک بن جائے، اب جیسا کہ اس مسئلے میں تھا کہ خاتون
اپنی ایک باندی اپنی والدہ کو بطور صدقہ دے دیں، والدہ مالک بن گئی، پھر والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہی باندی وراثت میں اس خاتون کو پھر دوبارہ مل گئی، یہ تو صدقہ دی ہوئی چیز تھی، اب پھر دوبارہ اس کے پاس لوٹ کر آ گئی وراثت کے ذریعے، تو کیا وہ اپنے پاس اس چیز کو رکھ لے سکتے ہیں یا پھر اس کو پھر خیرات ہی کر دینا چاہیے؟ تو دو جماعتیں ہیں علماء کی، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ دے دے، بطور صدقہ کوئی چیز دے اور وہی چیز اس کو دوبارہ مل جائے وراثت کے ذریعے وہ دوبارہ اس کا مالک ہو جائے تو وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، اس کا مالک ہے، دوبارہ اس کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علماء کی ایک دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ جب وہ صدقہ دے دیا تھا، اللہ کے لیے دے دیا تھا، اب وراثت کے ذریعے پھر دوبارہ وہ اس کا مالک بن گیا تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو پھر دوبارہ صدقہ کر دینا چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے روزے کسی کے ذمے باقی تھے، ان کے انتقال کے بعد کیا دوسرے ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو عبادتوں میں دو قسم کی عبادتیں ہیں، ایک محض بدنی عبادت ہے جس میں بدن کا استعمال ہے جیسے نماز ہے، ایک محض مالی عبادت ہے جس میں صرف مال کا استعمال کرنا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے جیسے حج ہے، جس میں پیسہ بھی خرچ کرنا ہے اور انسان کو اس مقدس مقام تک پہنچنا بھی ہے۔ تو تمام علماء کرام کا، فقہا، محدثین، جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، میری نماز کوئی دوسرا پڑھ لیا تو میری طرف سے ادا نہیں ہوں گی، فرض نماز بلاتے ہیں، فرض نفل سب پورے ہیں، کیونکہ بدنی عبادت میں نیابت نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے کی طرف سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، جس کی نماز اسی کو پڑھنا ہے۔ روزہ ہے، یہ بھی محض خالص بدنی عبادت ہے، دوسرے کی طرف سے رکھا نہیں جا سکتا، کہ نفل روزے رکھ کر اس کا ثواب ان کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نفل روزے نفل نمازیں، نفل روزے، اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ ادا ہو گئے ایسا نہیں سمجھا جا سکتا۔ کسی کے ذمہ ایک مہینے رمضان کے روزے تھے، انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے ایک مہینے کے روزے رکھنا چاہوں تو یہ ادا نہیں ہو سکتے۔ یہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، جس کی عبادت اسی کو ادا کرنا ہے۔ البتہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ذمے زکوٰۃ تھی، اگر میں اس کی طرف سے ادا کر دوں تو اس کے ذمے سے وہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، مالی عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی حج میں بھی نیابت جائز ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو، وہاں تک پہنچنے کی قدرت نہ ہو، جسمانی اعتبار سے فٹ نہ ہو، کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیجے اس کی طرف سے حج کرنے کے لیے، تو حج بدل کی جو صورت ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج بدل جائز ہے، دوسرے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ تو خالص جو بدنی عبادت ہے اس میں نیابت جائز نہیں ہے، اور جو خالص مالی عبادت ہے اس میں نیابت جائز ہے، اور جو بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے اس میں بھی نیابت جائز ہے۔ اور اس حدیث مبارک سے ایصال ثواب بھی ثابت ہو رہا ہے، ایصال ثواب کا بھی اس بات ہو رہا ہے کہ دوسرے کی طرف سے خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کر، صدقہ خیرات کر کے اور اس کی طرف سے کچھ اچھے نیکی کے کام کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور وہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو لوگ ایصال ثواب کو نہیں تسلیم کرتے وہ لوگ اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کیا، عبادت کیا تو ثواب ملے گا، ان عبادت نہیں کیا، دوسرا عبادت کر کے اس کو کس طرح ثواب پہنچا سکتا ہے تلاوت کر کے۔ تو اس آیت کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ سابقہ امتوں کے لیے تھا یہ حکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی امتوں کے لیے حکم تھا کہ جو نیکی کرے گا، جو خیرات کے کام کرے گا اسی کو ثواب پہنچے گا، اور وہ دوسرے کو ثواب نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس امت کے لیے بے شمار احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نیکی کے کام کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کی والدہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ یعنی وہ غالباً انتقال کے وقت وصیت کرنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں لیکن بول نہیں سکی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اگر وہ بولتی تو ضرور مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیتی، تو حضور فرمایا کہ تم ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ غالباً اب آگے آ رہی ہے حدیث۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے نیک اعمال کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب ایک ثابت شدہ امر ہے،
جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح احادیث شریفہ سے ایصال ثواب کا ثبوت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ نے کنواں کھودا تھا، تو اس لحاظ سے بہرحال جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کو فراہم کرنا بطور ایصال ثواب یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 646 باب ما جاء فی کراہیۃ العود فی الصدقۃ۔ حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن سالم بن عن ابن عمر عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد ان يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم۔ یہ بیان اس حکم کا جو صدقے کو واپس لینے کی کراہیت کے بارے میں آیا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، خیر خیرات کرنے کے بعد اس کو لوٹا لینا، واپس لینا سخت منع ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں گھوڑا سواری کے لیے دیا، پھر اسے فروخت ہوتا ہوا دیکھ کر خریدنے کا ارادہ فرمایا۔ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خیر خیرات کیا تھا، جو گھوڑا دیا تھا، وہی گھوڑا آپ نے بازار میں بکتا ہوا دیکھا تو آپ نے اس کو خریدنے کا ارادہ فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اپنا واپس نہ لو، جو چیز اللہ کی راہ میں دے چکے ہو اس کو قیمتاً بھی نہ خریدو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 647 باب ما جاء فی الصدقۃ عن المیت۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا روح بن عبادۃ حدثنا زکریا بن اسحاق قال حدثني عمرو بن دینار عن عکرمۃ عن ابن عباس ان رجلا قال یا رسول اللہ ان امی توفیت افینفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك انی قد تصدقت به عنها قال هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دینار عن عکرمۃ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعنى قوله لي مخرفا یعنی بستانا، میت کی طرف سے صدقہ دینے کا بیان۔ واضح طور پر امام ترمذی نے ایک باب باندھا کہ مرحومین کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان انتقال کرتا ہے تمام چیزیں سے منقطع ہو جاتی ہے، البتہ 3 چیزیں باقی رہتی ہے۔ ایک اس کی نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے، ایک وہ علم جس کا فائدہ عام ہو، اس کے بعد بھی اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہو، اور صدقہ اور خیرات جو وہ اللہ کی راہ میں کیا تھا وہ بھی کام آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ انتقال کر چکی ہیں، اگر ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ ان کو نفع پہنچائے گا؟ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، خیر خیرات کروں تو کیا اس سے ان کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فائدہ پہنچے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ باغ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے اور علماء کا یہی قول ہے، اور فرماتے ہیں میت کو صرف صدقہ اور دعا پہنچتی ہے، یعنی صدقہ اور خیرات کرنے سے میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے اور ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور دعائے حق بھی، دعائے مغفرت بھی ان کے حق میں کی جا سکتی ہے۔ بعض محدثین نے یہ حدیث بواسطہ عمرو بن دینار اور عکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کی۔ مخرف کا معنی باغ کے ہیں، یعنی وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی صورت میں ثواب پہنچ سکتا ہے، نفع پہنچ سکتا ہے تو میں اپنا یہ باغ خیرات کر دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، اور وہ باغ والدہ کی طرف سے انہوں نے ایصال ثواب کے لیے اس باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اوپر جو روزے کے بارے میں حدیث گزری تھی کہ اگر کسی کے ذمے روزے باقی ہوں اور انتقال ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے، فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے روزے باقی تھے اور معلوم ہے وہ وصیت کیے ہیں تو ان کی طرف سے روزوں کا فدیہ دینا چاہیے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فدیے کے بدلے میں ان سے روزوں کو ساخط کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ وہ روزے فرض روزے مراد نہیں، مطلب منت کے روزے ہیں وہاں پر؟ نہیں، فرض روزے بھی ہیں بھائی، کوئی رکھ نہیں سکا، کوئی مجبوری تھی سمجھیے، عذر شرعی ہے، عذر شرعی ختم ہو گیا، ایک ایسی بیماری تھی جس میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا لیکن وہ بیماری ختم ہو گئی، اس کے باوجود نہیں رکھا، سستی کاہلی ہوئی، غفلت ہو گئی، اچانک موت آ گئی، لیکن اب وہ اس انتقال سے پہلے وصیت کیا، لیکن یا وصیت نہیں کیا لیکن معلوم تھا گھر والوں کو کہ ان کے ذمے اتنے روزے باقی ہیں، تو اتنے روزوں کا حساب کر کے فدیہ دینا چاہیے۔ یعنی جیسا کہ فدیے کا بیان روزے کے بیان میں آئے گا کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا فراہم کرنا ہے۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے سمجھیے ایک ٹائم کے کھانے کے اگر 40-50 روپے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے 2000 روپے یا 1500-2000 جو بھی حساب ہے، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے پورے 1 مہینے کے۔ جتنے بھی روزے باقی ہیں اتنے دن کے پیسے
کسی مسکین کو دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اگرچہ کہ روزوں کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ روزوں کو معاف فرما دے گا، بندے سے حساب نہیں لے گا۔ حدیث نمبر 648، باب ما جاء فی نفقۃ المرأة من بیت زوجها، حدثنا حناد حدثنا اسماعیل بن عیاش حدثنا شرحبیل بن مسلم الخولانی عن ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبته عام حجۃ الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل يا رسول الله ولا الطعام، قال ذلك أفضل أموالنا، وفي الباب من سعد بن أبي وقاص وأسماء ابنة أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قال وسا حديث أبي أمامة حديث حسن۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کر سکتی ہے یا نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی شوہر کے مال میں تصرف کر سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت، کوئی بیوی شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کھانا بھی نہیں دے سکتی مسکین اور محتاج کو؟ کوئی سائل آ جائے تو کیا اس کو کھانا بھی نہیں دے سکتی عورت؟ آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے افضل مالوں میں سے ہے، کھانا تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کوئی چیز نہیں دینا چاہیے۔ اب اگر ایسی چیز دے رہی ہے جو قابل معافی ہے، یعنی چھوٹی موٹی چیز دے رہی ہے تو اجازت ہے، لیکن کوئی بڑے بڑے کام بیوی نہیں کر سکتی، شوہر کی اجازت کے بغیر ہزاروں کی رقم اٹھا کر دوسرے کو دے رہی ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ البتہ عام طور پر جیسے کوئی سائل آیا، کوئی فقیر محتاج آ گیا، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا کچھ پیسے دے دیتے ہیں، اور اس کو شوہر بھی برا نہیں سمجھتے، عام طور پر جتنی اجازت ہے اس میں تصرف کر سکتی ہیں، البتہ بڑی رقم اور کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ حدیث نمبر 649، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرة قال سمعت ابا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها بها اجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما انفقت قال هذا حدیث حسن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ دیتی ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے اور خاوند کے لیے بھی اسی کے مثل اجر ہے، خزانچی کے لیے بھی اس کے برابر ہے، اور کسی ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ شوہر کے لیے کمانے کا اور عورت کو خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ تو وہاں پر بڑی رقم کی ڈیلنگ مراد ہے، جہاں پر بیوی کو شوہر کے پیسوں میں سے خرچ کرنے سے روکا گیا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اب موجودہ زمانے میں ایک دم ہزاروں میں اٹھا کر دے رہی ہیں عورتیں، ایسا نہیں کر سکتی شوہر کے مال میں سے۔ اس کی آمدنی کے حساب سے کوئی لکھ پتی ہے جی تو انہیں 2000 4000 5000 تک دے سکتی ہے، جس کی آمدنی خود 5000 10,000 روپے ہے تو 100-200 روپے کے حساب سے دے سکتی ہے۔ اور یہاں پر اجازت سے مراد ایک اجازت کی دو صورتیں ہیں، حقیقی اجازت، ایک اجازت حکمی۔ اجازت حکمی کیا ہوتی ہے؟ شوہر برا نہیں مانتا دینے کی صورت میں، یہ اجازت حکمی ہے۔ تو اجازت حکمی اگر حاصل ہو بیوی کو تو وہ خیر خیرات کر سکتی ہے۔ اب دوسری حدیث میں یہ بات واضح کر دی جا رہی ہے کہ بیوی کو شوہر کے مال سے خرچ کرنے کی اجازت ہے، اس میں بیوی کو بھی ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی ثواب ملے گا، شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا اور بیوی کو صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ بہرحال کسی کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ قابل معافی ہے، یہ یعنی اتنا دے سکتی ہے بیوی جتنے کی اس کو اجازت ہے یا شوہر برا نہیں مانتا، یعنی قابل اجازت ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کے لیے اجازت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب شوہر کو اطلاع ہوتی ہے تو وہ ناراض بھی نہیں ہوتا، یہ اجازت حکمی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کسی دوست کی کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ ناراض نہ ہو دیکھ کر تو یہ اجازت حکمی ہے۔ ناراضگی کا اظہار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجازت نہیں ہے، ہم کو اجازت دینا ضروری ہے۔ یہ تو اجازت حکمی ہوتی ہے بیویوں کو عام طور پر کہ وہ خیر خیرات کر سکتی ہیں اور اگر ضرورت پڑی کسی کو دینے کی تو دے سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 650، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا المؤمل عن سفیان عن منصور عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطت المرأة من بیت زوجها بطیب نفس غیر مفسدة فإن لها مثل اجره
لہا ما نوت حسنا وللخازنی مثل ذلك قال هذا حديث حسن وهو صح من حديث عمرو بن مرة عن ابي وائل وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت نیک نیتی کے ساتھ خوش دلی سے اپنے شوہر کے گھر سے بغیر اس کا نقصان کیے صدقہ دیتی ہے تو اسے خاوند کے برابر ثواب ملے گا، عورت کو اچھی نیت کا ثواب ملے گا اور خزانچی کے لیے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، اور عمرو بن مرہ بواسطہ وائل کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ عمرو بن مرہ اپنی روایت میں مسروق کا ذکر نہیں کیے، یعنی جو عورت اپنے شوہر کے جیب سے خرچ کرتی ہے اس کے مال میں سے، لیکن شوہر کے مال کو نقصان نہیں پہنچاتی، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتی ہے، نیک نیتی سے کسی غریب کی مدد کرتی ہے، تو اس کو بھی شوہر کے برابر ثواب ملے گا، صدقہ کرنے والی کو بھی، اور جس کا مال ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ اجازت ہے بیویوں کو شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر کے مال کو بگڑنے نہ دیں، اس میں نقصان نہ پہنچائیں، نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ حدیث نمبر 651 باب ما جاء في صدقة الفطر۔ حدثنا محمد بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج زکاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من عقيط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس اني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاع من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال وسعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال ويس هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء ساعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من كل شيء ساع إلا من البر فإنه يجزئ نصف ساع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف ساع من بر۔ صدقہ فطر کا بیان۔ رمضان کے روزوں کی تکمیل پر عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر دینا چاہیے تاکہ روزوں میں جو کمی ہو گئی ہے، نقص واقع ہوا ہے، اس نقص کی تلافی کی جا سکے۔ صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا، عید کی نماز سے پہلے دینا بہتر ہے، افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی نہ دے، بھول جائے یا نہ دے سکے تو زندگی بھر وہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا، اس کے ذمہ واجب رہتا ہے، کبھی بھی ادا کر سکتا ہے نماز کے بعد۔ اور یہ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ اب وہ سام میں اختلاف ہونے سے جنوبی ہند کے علماء کے پاس 1.25 کلو گیہوں ہیں یا اس کے برابر اس کی قیمت ہے، جبکہ شمالی ہند کے علماء کے پاس 2.5 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دینا واجب ہے۔ بہرحال اس میں یہ دیکھا جائے کہ فقیر اور محتاج کا جس میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ دنیا کے مدوں میں ہم بہت خرچ کرتے ہیں، 500 کی جگہ 1000 روپے خرچ کرتے ہیں، تو 1.25 کلو کی جگہ اگر 2.5 کلو دیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بس ایک غریب اور محتاج کی ضرورت کو پیش نظر رکھیں کہ اس کا جس میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ دیں، اس کو کوئی بنیادی اختلاف بنا کر کفر اور ایمان کا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ فطر 1 سا کھانا یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا انگور یا 1 سا چاول دیا کرتے تھے۔ اب یہ صدقہ فطر میں مختلف چیزیں ہیں، گیہوں دے سکتے ہیں، کھجور دے سکتے ہیں، جو دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن گیہوں دینے سے افضل آٹا دینا ہے، آٹا دینے سے افضل قیمت دینا ہے، کیونکہ قیمت دینے کی صورت میں جس کی جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ سب اگر گیہوں دیں گے تو صرف گیہوں جمع ہو جائے گی، یا آٹا دیں گے تو آٹا ہی آٹا جمع ہو جائے گا۔ بہرحال قیمت دینا افضل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا یہ تعامل تھا، یہ عمل تھا، اسی طرح ہم دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ آئے، انہوں نے لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کی اور فرمایا، میرے خیال میں شامی گندم کے 2 مد 1 سا کھجور کے برابر ہیں۔ 1 سا کھجور جتنے ہوتے ہیں اسی مقدار میں شامی گندم کے 2 مد اس کے برابر ہیں، لہذا شامی گندم اگر کوئی دے رہے ہیں تو 2 مد دینا چاہیے۔ لیکن ابو سعید خدری فرماتے ہیں لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن میں اسی طریقے سے دیتا رہا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دیتا تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے، ان کے نزدیک ہر چیز سے 1 سا ہے۔ 1 سا یعنی 1.25 کلو، اب وہ کھجور ہو تو 2.5 کلو، مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال اپنے زمانے کے علماء سے، اپنے مقام کے علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع ہو کر اس سلسلے میں اگر کبھی کسی کو شک و شبہ ہو، ڈاؤٹ ہو، واضح نہ ہو مسئلہ، تو ان کو پوچھ لینا چاہیے
سوال کرنے میں کوئی جھجک اور حیا محسوس نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر دینی مسائل میں علماء کرام سے رجوع کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں گیہوں کے علاوہ ہر چیز میں 1 سا ہے، گیہوں ہو تو آدھا سا ہے، لیکن گیہوں کے علاوہ جو بھی چیز ہو، چاہے جو ہو یا کھجور ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس میں پورا 1 سا ہونا چاہیے، لیکن گندم آدھا سا اگر دیں تو کافی ہے، آدھا سا 1.25 کلو کا ہوتا ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ کے نزدیک گندم یعنی گیہوں اگر دے رہے ہیں تو آدھا سا دینا چاہیے۔ گیہوں کے علاوہ چاہے جو ہو، کھجور ہو یا کچھ بھی ہو، وہ پورا 1 سا دینا چاہیے، یعنی 2.5 کلو ہوتے ہوں۔ کھجور ہو تو 2.5 کلو، جو ہو تو 2.5 کلو، لیکن گیہوں ہو تو 1.25 کلو۔ اب یہ علماء کا جو اختلاف ہے، اس میں ہم علماء کے اختلاف کو صرف نظر کرتے ہوئے ایک غریب محتاج تنگ دست کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم 2.5 کلو گیہوں کی قیمت اگر دے دیں تو اس میں غریب کا فائدہ ہے، پھر اجر و ثواب بھی اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے 2 قول میں سے کسی بھی قول کو اختیار کیا جا سکتا ہے، چاہے 1.25 کلو دیں یا 2.5 کلو دیں، صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، غریب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ 2.5 کلو بھی دے سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 652، حدثنا عقبۃ بن مکرم البصری حدثنا سالم بن نوح عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکۃ ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر و انثی حر و عبد صغیر و کبیر مدان من قمح او سواه صاع من طعام قال ویسا ھذا حدیث غریب حسن۔ حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک منادی کو بھیجا، اس نے اعلان کیا، سن لو صدقہ فطر واجب ہے ہر ایک مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بچہ ہو یا بڑا۔ 2 مد گندم یا 1 سا کھانا ہر مسلمان، مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے سب پر واجب ہے۔ بہرحال صدقہ فطر واجب ہے، روزوں کی تکمیل کے شکریہ کے طور پر ہے، اور روزوں میں جو نقص کمی واقع ہو گئی ہے اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 653، حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید بن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی الذکر والانثى والحر والمملوک صاع من تمر و صاع من شعیر قال فعدل الناس الى نصف صاع من بر قال ویسا ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابی سعید وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن ابی ذباب وثعلبۃ بن ابی سعیر وعبد اللہ بن عمرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد، عورت، آزاد اور غلام پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں پھر لوگوں نے نصف سا گندم کو اس کے برابر کر لیا، یعنی نصف سا گندم اگر دیں تو وہ نصف سا 1 سا کے برابر ہوتا ہے دوسری چیزوں کے، اسی لیے لوگوں نے نصف سا گندم کو مقرر کر لیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت ابو سعید بن عباس، حارث بن عبد الرحمن کے دادا ابو ذباب، ثعلبہ بن ابی سعیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ حدیث نمبر 654، حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان صاع من تمر و صاع من شعیر علی کل حر و عبد ذکر و انثی من المسلمین قال ویسا حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح رواہ مالک بن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث ایوب وفیہ من المسلمین ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم يؤدي منهم إن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہر مسلمان، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت پر فرض قرار دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے، مالک نے اسے بواسطہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث ایوب کی طرح مرفوعاً روایت کیا، اور اس میں من المسلمین کے الفاظ زائد ہیں۔ کئی دوسرے راویوں نے بھی نافع سے روایت نقل کی لیکن من المسلمین کا ذکر نہیں کیا۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں جب کسی کے پاس غیر مسلم غلام ہوں، کسی کے غلام اگر کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، تو ان کا صدقہ فطر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر مسلمان پر واجب ہے، کافر پر نہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی ادا کرے۔ اگر کسی مسلمان کے غلام غیر مسلم ہوں تب بھی وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے۔
حدیث نمبر 655 باب ما جاء فی تقدیمها قبل الصلاة حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم ابو عمرو الحذاء المدینی قال حدثني عبد الله بن نافع عن ابي الزناد عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر قال هذا حديث حسن غريب صحيح وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو الى الصلاة۔ صدقہ فطر نماز سے پہلے دینا چاہیے، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی نماز سے پہلے نہ دے سکے تو نماز کے بعد دے دینا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن غریب صحیح ہے، علماء کے پاس نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ حدیث نمبر 656 باب ما جاء فی تعجیل الزکاۃ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا سعید بن منصور حدثنا اسماعیل بن زکریا عن الحجاج بن دینار عن الحکم بن عتیبہ عن حجیۃ بن عدی عن علی ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلک۔ زکوٰۃ جلدی ادا کرنے کا بیان۔ کوئی صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو اور ایک سال گزرنے سے پہلے وہ اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو شرعاً اجازت ہے، وہ شمار ہوگی زکوٰۃ اگر ادا کر دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے یعنی زکوٰۃ پر ایک سال گزرنے سے پہلے، نصاب پر، مال پر ایک سال گزرنے سے پہلے اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے مال پر رمضان کا مہینہ آنے پر ایک سال مکمل ہوتا ہے اور وہ اس سے پہلے اگر زکوٰۃ دے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 657 حدثنا القاسم بن دینار الکوفی وحدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائیل عن الحجاج بن دینار عن الحکم بن حجر العدوی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر انا قد اخذنا زکاة العباس عام الاول العام وفي الباب عن ابن عباس لا اعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث اسرائيل عن الحجاج بن دینار الا من هذا الوجه وحديث اسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي صح من حديث اسرائيل عن الحجاج بن دینار وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقد اختلف اهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها فرأى طائفة من اهل العلم ان لا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري قال احب الي ان لا يعجلها وقال اکثر اہل العلم ان اجلها قبل محلها اجزاءت عنه وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہم نے حضرت عباس کی زکوٰۃ سال سے پہلے وصول کر لی ہے، لہٰذا سال گزرنے کے بعد ان سے زکوٰۃ وصول نہ کی جائے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اگر کوئی سال گزرنے سے پہلے دے دے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس کو پھر دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مذکور ہے۔ تعجیل زکوٰۃ کے بارے میں حجاج بن دینار سے اسرائیل کی روایت ہمیں صرف اسی سند سے معلوم ہے۔ حجاج سے اسماعیل کی روایت میرے نزدیک اسرائیل کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ حکم بن عتیبہ سے بھی حدیث مرسل روایت کی گئی ہے، درمیان میں ایک راوی کا نام چھوڑ دیا گیا ہے۔ وقت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے ایک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے جلدی ادا نہ کرے، جب تک ایک سال نہ گزرے اس سے پہلے ادا نہ کرے۔ سفیان ثوری کا یہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں جلدی نہ کرنا مجھے زیادہ پسند ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ پر ایک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ بہتر ہے۔ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، لیکن دوسرے بعض اکثر علماء فرماتے ہیں اگر کوئی وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو بھی جائز ہے، سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ ادا کرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد، احناف کا بھی مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی شخص نصاب پر ایک سال گزرنے سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تعجیل چاہتا ہے، وقت گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سے قرض لے اور ایک وقت مقرر کر دے کہ میں ایک مہینہ گزرنے کے بعد دوں گا، فلاں تاریخ کو دوں گا، اس سے پہلے اگر وہ لا کر دے دے قرض تو جس طرح وہ آدمی قرض واپس لینے سے قرض ادا ہو جاتا ہے، قرض ادا کرنے سے ایسے ہی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک کوئی شخص 5 تاریخ کا وعدہ کرے، 5 سے پہلے 25 تاریخ کو لا کر ہی دے دے تو کیا وہ قرض ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کا قرض ہے، جب بھی دیں گے ادا ہو جائے گا۔ بہترین مثال ہے جی، البتہ ایک سال گزرنے کے بعد تو فوراً ادا کرنا واجب ہے، اس کے اوپر اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ فرض ہوتے ہی ادا کر دے، کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، بھول نہ جائے وہ۔ البتہ ایک سال گزرنے سے پہلے کوئی دینا چاہتا ہے تو مستحب ہے، بہتر ہے، دے سکتا ہے۔
دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک سال گزر چکا ہے، ایک سال گزر گیا ہے جی، لیکن ایک سال گزرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد رمضان ہے جی، تو نہ انہیں رمضان میں دینا چاہ رہا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، دے سکتا ہے ایسی صورت میں۔ تو پھر اس کو گناہ تو نہیں ہوگا جبکہ ایک سال مکمل ہو چکا ہے لیکن رکا ہوا ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے۔ نیت اچھی ہے، گناہ نہیں ہوگا، البتہ پھر ایک سال وہ رمضان سے شمار نہیں کریں گا، اور ایک جو آگے کا جو سال ہوگا زکوٰۃ کا وہ پیچھے سے ہی آئیں گا۔ مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے رجب میں ہی لیکن دے رہا ہے رمضان میں، تو اب پھر رمضان سے شمار نہیں کرے گا وہ ایک سال کا، بلکہ رجب سے ہی لائے گا، پھر آئندہ سال رجب میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بہرحال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن ساقط نہیں ہوتی، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ساقط نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 658 باب ما جاء فی النہی عن المسألۃ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن بیان ابن بشر عن قیس بن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأن یغدو احدکم فیحتطب علی ظہرہ فیتصدق منہ فیستغنی بہ عن الناس خیر له من ان یسأل رجلا اعطاہ ومنعہ ذلك فإن الید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول وفی الباب عن حکیم بن حزام ابی سعید الخدری والزبیر بن العوام وعطیۃ سعد وعبد اللہ بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزیاد بن الحارث السدائی وانس وحبشی بن جنادۃ وقبیصۃ بن مخارق وسمرۃ بن عمر قال ابو موسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح غریب یستغرب من حدیث بیان عن قیس۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا چاہیے، اگر کسی سے تاخیر ہو لیکن وہ ادا کر دے تو گناہ سے محفوظ رہے گا۔ اگر سال گزرنے سے پہلے کوئی دے دینا چاہتا ہے تو تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، دے دینے کی اجازت ہے، سال گزرنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، سال گزرنے کے بعد تو کسی بھی صورت میں فرض ہو جاتی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ سوال کرنے کی ممانعت، مانگنا شریعت میں قطعاً منع ہے، اس سے پہلے اس پر بحث ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر لائے اور صدقہ کر دے اور اس کے ذریعے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دستے سوال دراز کرے، اب چاہے وہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی مرضی دے یا نہ دے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو۔ اس باب میں حکیم بن حزام، ابو سعید خدری، زبیر بن عوام، عطیہ سعدی، عبداللہ بن مسعود، مسعود بن ابی عمرو، مسعود ابن عمرو، ابن عباس، ثوبان، زیاد بن حارث سدائی، انس، حبشی بن جنادہ، قبیصہ بن مخارق، سمرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے، بیان یہ راوی کا نام ہے، بیان کی قید سے روایت کی وجہ سے یہ غریب ہے۔ اس حدیث شریف میں مانگنے کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا منع ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک شخص جنگل جائے، لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچے، اپنا بھی پیٹ بھرے اور کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے اس کے ذریعے تو غریب کی مدد کرے، صدقہ کرے، اس طرح وہ کوئی پیشہ اختیار کر کے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ مانگنے کی صورت میں آدمی کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مانگنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے مانگا جائے وہ اس کو عطا بھی کرے، بہت سارے لوگ جھڑک دیتے ہیں، بہت سارے لوگ محروم بھی کر دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں مانگنے پر بھی، تو ایسی صورت میں آدمی کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بجائے محنت کرے، پیشہ اختیار کرے، اور محنت کر کے کمانے والا اللہ کو محبوب ہے۔ القاسم و حبیب اللہ، انبیاء کرام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ اپنی ذریعہ معاش اور اپنی ذمہ داری خود نبھاتے تھے، وہ خود اپنے بال بچوں کی اور اہل و عیال کی ذمہ داری اور ان کے نان نفقے کی کفالت کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی پیشہ اختیار کرے، کوئی ہنر سیکھے، محنت مزدوری کرے اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو دینے والا ہاتھ ایسا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، تو حضور فرمایا کہ ہاتھ ایسا رکھو، ایسا مت رکھو، یعنی لینے والے مت بنو، ہمیشہ دینے والے بنو۔ تو دینے والا ہاتھ چونکہ اوپر ہوتا ہے اس لیے حضور فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو بہرحال اسی لیے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ جب بڑوں کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرو تو اس طرح نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ اور ایک ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے آدمی پر اس کے بال بچوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ گھر میں تو چراغ بھی نہیں جل رہا ہے اور باہر
دعوتیں ہو رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ سب سے پہلے بیوی بچوں کا خیال کرنا چاہیے، نان نفقے میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے آغاز کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 659 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن زید بن عقبۃ عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة قد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه قال هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال ایک زخم ہے جس کے ساتھ آدمی اپنا چہرہ زخمی کرتا ہے، البتہ کوئی شخص حکمراں سے یا کسی ضروری امر میں سوال کرے تو جائز ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ آدمی کے چہرے پر زخموں کے نشان ہوں گے، اس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ پہچانا جائے گا، ایک قسم کی ذلت ہے، اسی لیے آدمی کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے مانگنے سے بچنا چاہیے، محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ البتہ بادشاہ وقت سے مانگ رہا ہے یا کوئی ایسا مرحلہ پیش آ گیا ہے، مثال کے طور پر بچی کی شادی ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود ضروریات کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو مانگنے کی اجازت ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اس میں بلا عذر شرعی تاخیر کرنے والا گنہگار ہوگا۔ البتہ کوئی کسی وجہ سے کسی سے تاخیر ہو رہی ہے لیکن وہ فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا، جب بھی ادا کریں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی کو یاد نہیں تھا، صاحب نصاب تھا، اس کے اوپر کئی سال گزر گئے ہیں، تو اب اس کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ دے، جب بھی یاد آئے فوراً اس کا حساب کتاب کر کے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ زکوٰۃ کی 5ویں نشست آج اختتام کو پہنچتی ہے اور اس پر زکوٰۃ کا بیان بھی مکمل ختم ہوتا ہے۔ آج کی نشست حدیث نمبر 636 سے شروع ہوئی تھی، الحمدللہ حدیث نمبر 659 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان اور مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل جو بھی حدیث شریف کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما اور تمام کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھ، تمام امراض سے شفاء کلی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل تمام دنیاوی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔